بغداد. اور جو ہے مصر کی بادشاہت کس کے پاس ہوتی؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتی. تو میں جو ہے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا ہے, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. لہذا جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے؟ ام انا خیر ام ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین والعیاذ باللہ, کہ میں زیادہ بہتر ہوں یا یہ اس کو بولنے کا سلیقہ نہیں آتا, جس کی زبان میں لکنت ہے, جو اپنی بات واضح طور پر نہیں کر سکتا. تو اس زمانے کے لوگوں نے کیا کیا؟ فاستخف قومہ, لوگوں نے کہا کہ واقعی فرعون کی بات تو بہت زبردست ہے. اگر جو ہے موسیٰ علیہ السلام نبی ہوتے تو مصر کی بادشاہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہونی چاہیے. تو ہماری نظر کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا, ہم دنیا کی زیب و زینت کو ہی دیکھتے. اس کے پاس کار اچھی ہے, اس کے پاس سواری اچھی ہے, اس کے شاگرد زیادہ ہیں, اس کے یہ زیادہ ہے, فلاں زیادہ ہے, بھائی اس سب کی اس کا مدار کیا ہے؟ تو اس لیے جو ہے اپنی تربیت کرنی ہے, اپنے آپ کو جو ہے شریعت کے مزاج پر ڈھالنا ہے. یعنی کہ میرا مزاج شریعت ہے, آپ کا مزاج کب سے شریعت ہو گیا؟ آپ کا اور میرا مزاج شریعت نہیں ہے, جو شریعت میں آئے گی. اس لیے اگر ہماری کوئی عادت شریعت کے مطابق, سنت کے مطابق ہے, جب تک نیت نہیں کریں گے سنت کا ثواب نہیں ملے گا. عادت اور عبادت میں فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ نیت کا ہوتا ہے. آپ نے جو ہے ایسے ہی جو ہے منہ دھویا, چلو آپ نے تھوڑا سا ہاتھ یہاں تک دھونا تھا, آپ نے تھوڑا سا آگے دھو لیتا ہوں, آپ نے کہا چلو تھوڑا سا بال کے اوپر مٹی لگیں گے, چلو گیلا ہاتھ بھی پھیر لیتا ہوں, کہا کہ پاؤں میں مٹی لگی ہے, وضو ہو گیا کہ نہیں؟ وضو تو ہو گیا آپ کا, لیکن ثواب نہیں ملے گا. اس لیے کہ جو ہے وضو ثواب کی نیت سے کریں گے تب وضو کا ثواب ملے گا. اسی طرح کوئی آدمی ہے, اس کے گھر میں کچھ کھانے پینے کا نہیں ہے, وہ صبح صادق سے لے کر مغرب تک اس کو کچھ نہیں ملا, عشاء کے بعد کچھ ملا, تو اس کا روزہ ہو گیا کیا؟ اس کا روزہ نہیں ہوگا. تو یہی میں بتا رہا ہوں, عادت اور عبادت میں فرق کس چیز سے ہوتا ہے؟ نیت سے ہوتا ہے. نیت کریں گے وہی عادت آپ کی عبادت بن جائے گی. مثال کے طور پر آپ کھانا کھا رہے ہیں سنت طریقے کے مطابق, اور اس نیت سے کھا رہے ہیں کہ میں کھانا جو ہے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں کھا رہا ہوں, میرا دل چاہ رہا ہے اس لیے نہیں کھا رہا ہوں, میں تو اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میں نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکوں. میرے جو لوگوں پر حق بن رہا ہے, ماں باپ کے حقوق ہے, رشتے داروں کے حقوق ہے, ان حقوق کی ادائیگی میں مجھ سے کوتاہی نہ ہو. جسم میں اتنی جان ہو, اتنی قوت ہو, تو میں ان سب حقوق کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکوں. اس لیے وہ کھانا کھا رہے, یہ کھانا بھی پوری عبادت ہے. اسی لیے آپ اس طرح سو رہے ہو سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق, اور آپ نے ساتھ میں نیت یہ کی ہے کہ میں اس لیے سو رہا ہوں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی جسدی کا علی کا حق کا, جسم کا بھی تمہارے اوپر حق بنتا ہے. یعنی کہ 4 دن سے جاگا ہوا ہے بندہ, جسم کا بھی حق ہے. تو فرمایا کہ جسم کے حق کو ادا کرنے کے لیے میں سو رہا ہوں, اور اس لیے سو رہا ہوں کہ جو مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے, اگلے دن مجھے نماز پڑھنی ہے, اگلے دن اللہ کی عبادت کرنی ہے, لوگوں کے حقوق ادا کرنے, اور میرا دماغ خراب رہے گا تو میں ہر ایک سے لڑوں گا. ظاہر سی بات ہے, نیند پوری نہیں ہوگی, میرا دماغ خراب رہے گا, وہ صحیح بات بھی بولے گا, اس سے بھی لڑائی ہوگی, چھوٹی چھوٹی بات پہ زیادہ غصہ آئے گا. میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اور اس لیے سو رہا ہوں تاکہ اگلے دن اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکوں, اور جو میرے اوپر اللہ کے حقوق ہیں, لوگوں کے حقوق ہیں, ان سب کی آپ کا یہ پورا سونا سونا بن جائے گا, مطلب عبادت بن جائے گا. تو ہر چیز آپ عبادت بنا سکتے ہیں, لیکن کیا ضروری ہے؟ شریعت کے مطابق. اس لیے قرآن میں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہو, اللہ کا قرب چاہیے, تو فاتبعونی, تم میرے پیچھے چلو, میری اتباع کرو. کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. تو یہی طریقہ ہے, اور واضح طور پر اعلان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, فرما برداری کے ساتھ چلے گا, وہ جو ہے بہت بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا. اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور حد سے تجاوز کرے گا, ہے تو مسلمان لیکن بار بار حد کو کراس کر رہا ہے, یہ شریعت کی حد سے باہر جا رہا ہے. فرمایا کہ يدخلہ نارا خالدا فیہا, اگر اتنی کراس کی حدود کو کہ اس کا ایمان ہی برقرار نہیں رہا, پھر تو ہمیشہ کے لیے جہنم. اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, کھلا گمراہ ہے. جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ کھلا گمراہ ہے. زبان سے کہہ رہا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں. پھر جو ہے کاروبار اس سے نماز کے وقت بند نہیں ہو رہا, کاروبار بند نہیں ہو رہا, کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے, لیکن نماز کے دوران آپ کا کاروبار کیوں نہیں بند ہو رہا؟ آپ جو ہے, اس کی مثال دیتا ہوں, آپ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں, انہوں نے پابندی لگائی بھائی موبائل آپ یوز نہیں کر سکتے,
8 بجے سے 5 بجے تک آپ کا موبائل ہمارے پاس جمع رہے گا. لوگ شوق سے جمع کروا رہے, کوئی چھوڑ کے آ رہے کہ نہیں موبائل میرے پاس رہے گا ورنہ میں نوکری چھوڑ دوں گا, کوئی بھی نہیں کرے گا. لیکن اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, دنیا کے لیے ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے, اور جو ہے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار. اب ہمارے یہاں جو ہے ایک مفتی صاحب آئے میرے پاس, اذان کا ٹائم ہو گیا, اب اذان کا ٹائم ہو گیا, وہ کہہ رہے میں جا رہا ہوں. ابھی بھائی آپ 15 منٹ میں وہاں نماز تو پڑھ نہیں سکیں گے, یہاں 20 منٹ کے بعد نماز ہوگی. یعنی کوئی پرواہ نہیں ہے, ان کا سفر ان کو زیادہ عزیز ہے, ان کا وقت زیادہ عزیز ہے. اب وہ جو ہے پتہ نہیں کہاں جا کے نماز پڑھیں گے. نماز میں تکبیر اولیٰ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بس ایک رکعت تھوڑی سی ملنی چاہیے. آخری تحیات بھی مل گئے, ہم سمجھتے بہت بڑا نعرہ کارنامہ ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے قربانی دیں کہ بس اب اذان کا ٹائم ہو گیا, اب نماز سے پہلے میرا نہ سفر ہوگا نہ کوئی کام ہوگا. یہ دل کو آپ نے بنانے کی کیا کرنی ہے, محنت کرنی ہے. جس طرح انسان جسمانی بیمار ہوتا ہے تو کدھر جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا, جسمانی طور پر بیمار ہے. اسی طرح روحانی بیماری کے لیے بھی علاج کی ضرورت ہے. اور روح سب سے اہم ہے. آپ کو پتہ ہے یہ روح نکل جائے تو آپ کا جسم حرکت ہی نہیں کرے گا, نہ آپ کے ہاتھ حرکت کریں گے, نہ آنکھ دیکھ سکیں گی, نہ کان سن سکیں گے, کچھ بھی نہیں. اب آپ لوگوں کے محتاج ہو جائیں گے. اور اصل چیز کیا ہے, روح ہے. روح کا علاج کرنا ہے. حسد ہے, کسی سے جلن ہو رہی ہے آپ کو, وہ آپ سے اچھا پڑھ رہا ہے, آپ حسد کر رہے ہیں. ڈاکٹر کو انجینئر سے حسد نہیں ہوگا. ڈاکٹر نے دیا کوئی انجینئر بڑا اوپر ہو گیا, اس سے اس کو کیا ہے, ڈاکٹر سے حسد کرے گا. ایک عالم دوسرے عالم سے حسد کرے گا, وہ ڈاکٹر سے حسد نہیں کرے گا. ایک طالب علم دوسرے طالب علم سے حسد کرے گا. اب اس کے لیے جو ہے پتہ نہیں کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں. مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ لوگ جو ہے مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ سب ساتھ پڑھتے تھے, ان کو نشے کی چیز پلا دیتے تھے تاکہ جو ہے ایسے ہی جو ہے انہوں نے تو ویسے ہی لکھا ہے کہ ہم لوگ نشے کی چیز ان کو پلا دیتے تھے تاکہ ان کے پیپر صحیح نہیں جائے, مطلب ہم سے آگے نہ نکل جائے. تو یہ جو ہے دارالعلوم دیوبند میں بیتے ہوئے دنوں کی ایک کتاب ہے, اس میں یہ سارے واقعات لکھے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک طالب علم دوسرے طالب علم کو آگے نہیں دیکھ سک رہا ہے, اس کے لیے کیا کر رہا ہے, تدبیریں کر رہے ہیں, اس کی کتاب چھپا رہے ہیں, اس کے یہ کر رہے ہیں, اس کو جو ہے ٹائم ضائع کروا رہے ہیں, اس کی چپلیں چھپا دے رہے. کیوں کر رہے ہیں یار تک؟ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے, قیامت کے دن آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. تو اصل بات یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ ان سب چیزوں سے. فرمایا کہ نیکیاں, حسد نیکیوں کو اس طرح کہا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتا, لکڑی سوکھی ہو اور آگ لگائے فوراً ختم, اسی طرح یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے غیبت کا مطلب مجھے آپ نے زیادہ کھاتے ہوئے دیکھا یار, بہت کھا رہے, آپ نے آپس میں ڈسکس کیا تو بہت کھا رہے, بہت کھا رہے, یہ آپ غیبت کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں. ظاہر ہے میرے منہ پہ بولیں گے تو مجھے تو اچھا نہیں لگے گا, تو یہی غیبت ہے, اسی کا نام غیبت ہے. جو میرے اندر برائی ہے آپ اس برائی کا جو ہے تذکرہ کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں غیبت. کہ میری غیر موجودگی میں آپ کیا کر رہے ہیں, میری کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو مجھے بری لگے. اسی کو حدیث میں فرمایا ذکر کا اخا کا بما یکرہ, کہ اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا جو اس کو کیا ہو, ناپسند لگے. اگر اس کے سامنے کہتے آپ منہ پہ بھی بول سکتے ہیں, یعنی منہ پہ بولنا پھر آپ سمجھتے ہیں ثواب کا کام ہے. منہ پہ بولنا یہ تانا ہے, منہ پہ بولنا کیا ہے, تانا ہے. آپ جو ہے عیب اس کو بتا دیں. اور فرمایا کہ من ستر مسلما سترہ اللہ, جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈالے. کسی کے عیب دیکھ کر, کسی کی کوئی خامی دیکھ کر اس کو آپس میں تذکرہ کرنا, یہ کیا ہے, غیبت ہے. اور اگر آپ اس کے منہ پر بولتے ہیں اصلاح کی نیت سے نہیں, کس نیت سے, سنانے کے لیے, چند تو بہت کھانے والا ہے, یا تو ایسا ہے, تو ایسا ہے, یہ کیا ہے, تانا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ, دن دکھانے والی بات ہے. اور مائیں کہ کلا لینبذن فی الحطمہ, اس کو ہم حطمہ میں جلائیں گے. آپ کو کیا پتا حطمہ کیا ہے, نان ہوا وہ پتا. یہ اللہ کی ایسی بڑھتی ہوئی آگے اللہ کی تبقی اور لنفیدہ ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گی. جس طرح اس نے اپنی زبان چلا کر اس کا دن دکھائے, یہ آگ ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گی. تو یہ سب چیز ہے. اسی کے لیے کہا کہ تزکیہ ضروری ہے. انسان تزکیہ ضروری ہے ہر اعتبار سے. اگر میرا دن دنیا کی طرف زیادہ جا رہا ہے, آج کل علماء کرام کو یقین ختم ہو گیا کہ ہم صرف دین کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری روزی کا بندوبست کریں گے, ساری ذمہ داری لے لیں گے. اب کسی سے پوچھو بھائی آپ میٹرک کیوں کر رہے ہیں,
آگے انٹر کیوں پڑھنے ہیں اور مزید تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں. وہ شکل دیکھنے لگ جاتے ہیں، یعنی ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہیں، یعنی ہمیں نہیں پتا. ارے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو دینی علوم پر، اللہ کے دین کو پھیلانے پر یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ آپ کا خیال کرے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ عالم بننے کے بعد بھی جو ہے آپ کی روزی کا مسئلہ رہے گا، لہٰذا میٹرک اور کچھ اور بھی پڑھ لو، کچھ کمپیوٹر یہ سب سیکھ لو، تو تاکہ کہیں نہ کہیں سے میری روزی کا بندوبست چلے. آپ خود شک میں پڑے ہیں، شک میں تو آپ خود پڑے ہوئے نا. آپ کو تو یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے کام میں لگوں گا، اللہ کے دین کی خدمت کروں گا، اللہ تعالیٰ میری ساری ضرورت پوری کرے. اب تک طلبا کی جو ہے پڑھائی کی طرف توجہ ختم ہو گئی ہے. اسکول کی پڑھائی پر بڑی توجہ دی جا رہی ہے، کمپیوٹر کی. اب طلبا دیر سے آ رہے ہیں، چھٹی کر رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن کمپیوٹر کی کلاس لے رہے ہیں تو بالکل وقت پہ جا رہے ہیں، وقت پہ آ رہے ہیں، پابندی سے جا رہے ہیں، وہ چھٹی نہیں کر رہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے دل کے اندر دینی علوم کی، دین کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے، دنیا کی قدر بڑھتی جا رہی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، اس کو ختم کرنا ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والی. مثال کے طور پر آپ نے پورے کورس کر لیے، سب کچھ کر لیا، آپ انتقال ہو گئے، کیا ہو گیا؟ اتنا پیسے بھی لگ گئے، آپ کی محنت بھی لگ گئی، صلاحیت بھی لگ گئی، دین کی اہمیت بھی آپ کے دل میں ختم ہو گئی. اب بچا ہی کیا؟ آپ کا بچا ہی کیا؟ اتنی محنت کی، آپ کو کچھ بھی نہیں ملا. لیکن دین سے انشاءاللہ دنیا آپ کے قدموں میں آئی. پہلے دارالعلوم دیوبند کے اندر جو ہے پڑھایا بھی جاتا تھا، حکمت بھی سکھائی جاتی تھی، طبیب بناتے تھے، حکیم صاحب بن جاتے تھے، تاکہ جو ہے 1-2 گھنٹے آپ جو ہے عصر سے لے کر مغرب تک اپنا طب خانہ کھولیں، کچھ دوائی دے کے، تاکہ آپ مدرسے کے پیسے کے محتاج نہ رہیں، صرف اس وجہ سے. اب علماء کرام نے کیا کیا؟ وہ جو عصر سے لے کر مغرب تو انہیں کسٹمر زیادہ آ رہے ہیں، وہ پتہ چلا عصر سے 1 گھنٹہ پہلے کھول دی اور کسٹمر آ رہے ہیں، مغرب کے بعد نکول دی اور کسٹمر آ رہے ہیں، ظہر سے شروع کر دیا اور کسٹمر آ رہے ہیں، صبح 10 بجے سے لے کر رات کو 10 بجے تک آپ کا طب خانہ کھلا ہوا ہے اور باقی پڑھائی گئی مار میں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ آپ کو طب اس لیے سکھایا تھا، آپ کو تو اس لیے سکھایا تھا کہ آپ کسی کے محتاج نہیں رہے، آپ اپنے ہاتھ سے کما سکتے، صرف اس لیے سکھایا، صرف اس لیے، تاکہ جو ہے مدرسے سے اگر آپ کو کچھ نہیں ملے تو آپ جو ہے کسی کے محتاج نہ بنے، کسی کے آگے آپ کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس کو مقصد بنا لیا. آپ نے سمجھ لیا کہ یہی مقصد ہو گیا. میں ایک جو ہے جماعت میں گیا تھا، ایک جو ہے عالم سے ملاقات ہوئی، تو وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے پڑھاتے تھے صبح کے ٹائم، باقی اپنے کاروبار میں. انہوں نے کہا دکان کی اتنی مصروفیت بڑھ گئی، اب میں نے 2 گھنٹے کر لی. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، وہ جو کاروبار زور سے لے کر عصر تک اور عشاء تک کر رہے ہیں، اس کو سمیٹ کرنا کم کرنا چاہیے تھا. وہ گھنٹے بڑھنے چاہیے تھی، 4 گھنٹے سے 5 گھنٹے. اس کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ہے، پہلے میں 4 گھنٹے پڑھا رہا تھا، کاروبار کو میں نے ایسا سمیٹ دیا، اب 5واں گھنٹہ بھی پڑھا رہا ہوں. وہ کاروبار کو ایسا سمجھ لیا، اب تو ظہر میں بھی 1 گھنٹہ لینا شروع کر دیا. لیکن وہ بتا رہا ہے کیا ہے، خوشی بڑی خوشی سے بتا رہا ہے کہ پہلے جو ہے 4 گھنٹے پڑھاتا تھا، اب کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے 2 گھنٹے کم ہو گئے، اب 2 گھنٹے پڑھاتا. آپ بتائیں دین کی قدر آ رہی ہے یا دنیا کی؟ اچھا میں اگر جو ہے صبح 4-5 گھنٹے پڑھاؤں اور دوپہر سے لے کر رات تک کاروبار کرنا، تو میں دن بھر یہی سوچتا رہوں گا کل جو ہے شرح جامی کس طرح پڑھانی ہے اور کل قافیہ کس طرح پڑھانی ہے، کاروبار کا سوچوں. میں تو پڑھانے کے لیے جاؤں گا، اس وقت بھی سوچوں گا یار دکان میں کیا چیز کم ہے، کس سے کتنے پیسے لینے، تو میری پڑھائی بھی کیا بنے گی، کاروبار بن جائے گی. اور میرا کاروبار بھی تو کاروبار ہے ہی ہے، وہ تو شیطان خود بخود دنیا کی طرف دل کو متوجہ کر دے. تو چلے ٹائم تو میرا پورا ہو گیا. تو بہرحال موضوع کیونکہ بکھرا ہوا تھا، لیکن بات تو سمجھ میں آ گئی نا. مطلب یہ ہے کہ جو ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود بدلنے کا ارادہ نہ کرے. میں اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم آٹومیٹک مسلمان ہیں اور ہماری جو ہے نجات پکی ہے، تو ایسی بات نہیں. آپ کو اپنے آپ کو بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو خود. یہ نہیں کہ کوئی فرشتہ آئے گا کہ حضرت آپ کی یہ صفت صحیح نہیں ہے، حضرت آپ اس کو تبدیل کریں، حضرت کوئی وحی نہیں آئے گی آپ کے اوپر. اسی طرح جو ہے کچھ قرآن میں آئے گا، کچھ حدیث میں آئے گا، کچھ استاد بتائیں گے، کچھ ماحول سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. ان سب چیزوں سے جو ہے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، جو جس طرح حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عقل مند کیسے بن گئے، آپ تو میرے ساتھ بکریاں چلاتے تھے. کہا کہ میں نے جو ہے وہ سارے کام چھوڑ دی جو بیوقوف لوگ کرتے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام غلط ہے، صحیح نہیں ہے، یہ انداز غلط ہے، میں نے وہ کام چھوڑ دیا. ظاہر سی بات ہے آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں یار عجیب طریقے سے کھا رہے ہیں، آپ نے اس کھانے کے
اسٹائل کو چھوڑ دیا. اسی طرح دیکھ رہے ہیں یار یہ اس طرح چل رہا ہے, لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ نے وہ چلنے والا انداز چھوڑ دیا. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ نے وہ تکلیف دہ چھوڑ دیا, تو آپ سب سے بڑے سمجھدار ہیں. اس لیے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, ہر چیز کو پوری زندگی کا جو ہے سلیقہ سیکھیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو, میرے اعمال برباد نہ ہو, میرے اعمال ضائع نہ ہو. اس لیے جو ہے یہ طریقے جو ہے آپ کو کسی بزرگ کی صحبت میں لے جا کے بتانا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے بیٹھے ہوئے آپ کو صحت نہیں ملے گی, آپ بتا رہے نہیں اپنی کیفیت کہ آپ کے اندر تکبر ہے, غرور ہے, حسد ہے, کینہ ہے, نفرت ہے, عداوت ہے, یہ سب چیز ہے. آپ بتائیں گے نہیں تو وہ کیسے علاج کریں گے؟ جس طرح ڈاکٹر کے پاس آپ روزانہ جا کے بیٹھتے ہیں, اب آپ کو جو ہے جو تکلیف ہے آپ بتاتے نہیں تو آپ کا علاج ہو جائے گا. یہ صرف علاج نہیں ہوتا, ہاں یہ کہ 2-4 دوا سن لی تو 2-4 چیزیں تو وہ بیان میں بتا دیں گے, لیکن آپ کی ذاتی کیفیت تھوڑی ان کو پتہ ہے. ان کے اوپر وہی تھوڑی آ رہی ہے کہ حضرت کے اندر یہ دل کی بیماری ہے, اس کو دور کرنا ہے. اس کو آپ نے خود جو ہے الگ سے اصلاح کروانی ہے کہ میرے اندر یہ ہے, کوئی جو ہے مجھے کچھ کہتا ہے, گالی دیتا ہے, اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے. یہ ساری کیفیت آپ بتائیں گے, آہستہ آہستہ علاج چلے گا, آہستہ آہستہ علاج چلے گا. جیسے کسی کی فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے اور جو ہے وہ پورا چاہ رہا ہے کہ میری فجر کی نماز اگر بزرگ جیسے مثال کے طور پر علاج بتائیں گے, بھائی جس دن فجر کی نماز چھوٹے اس کے بدلے ایک روزہ رکھو. آپ نے روزہ رکھنے شروع کیا, تھوڑی سی پابندی آ گئی, پھر روزہ رکھ کے روزہ رکھنے کے عادی ہو گئے, پھر نماز چھوٹنا شروع ہو گئے. اب وہ کہیں گے بھائی ہر 20 دن فجر کی نماز چھوٹے 100 روپے صدقہ کرو. شیطان نہیں آپ کو خود اٹھائے 100 روپے کہتے ہیں, 2-3 دن تک تو جائے گی, آپ کو کچھ پرواہ نہیں ہوگی. لیکن جب 5-6 دن کے بعد جو ہے آپ کی جیب جب خالی ہونا شروع ہو گیا, وہ کہیں گے نہیں بھائی. اور شیطان کہے گا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے, یہ جو ہے سختی بن رہا ہے, اس کو سخاوت نہیں کر, وہ آپ کو فجر میں اٹھا دیں گے. تو مطلب اس طرح کے وہ آپ کو علاج بتائیں گے ہر چیز کا کہ تکبر ہے اس کے کیا علاج ہے, حسد ہے اس کا کیا علاج ہے, یہ ساری. بلکہ کتاب بھی آتی ہے روح اور اس کی بیماری, لیکن کوئی ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر بن سکتا ہے یا اپنا علاج کر سکتا ہے, پوری بصیرت کے ساتھ نہیں کر سکتا. تو اسی طرح جو ہے آپ کو جو ہے کسی بزرگ سے تعلق رکھنا ہے اور جو ہے ان کو اپنی دل کی کیفیت و جو بھی حالات ہیں, جو معمولات ہیں, وہ سب بتائیں کہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن یہ ہو جاتا ہے. وہ آپ کو علاج بتائیں گے کہ اس طرح کرو, یہ ترتیب کرو, یہ ترتیب کرو. اس سے انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ کیا بنیں گے, کامل انسان بنیں گے. کامل انسان چاہیے. ہمارے یہاں انسانیت بھی ختم ہو گئی, مسلمانیت بھی ختم ہو گئی. ہم نہ کامل انسان ہیں نہ کامل مسلمان ہیں. اور کامل مسلمان وہی ہوگا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ. اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. 2 شرطیں لگا کے بتائی. یہ حکم کس کے لیے؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے, اس کو چاہیے تو خاموش رہا کرے یا اچھی بات کہا کرے, فضول بات نہیں. اسی طرح جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے. ورنہ مہمان آتے ہیں دل میں یار خرچہ ہو جائے گا, بھائی اللہ پر یقین ہے, اللہ اسے بڑھ کر دیں گے. اسی یقین بنانے کی ضرورت ہے. مہمان آئے آپ کا دل بڑھاؤ. اگر آج 200 روپے 500 روپے میں خرچ کر رہا ہوں, اگلے دن اللہ تعالیٰ اسے بڑھ کر دے دیں گے. یہی تو بات ہے, اسی یقین بنانے کی محنت ہے. اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں. ایک تبلیغ کا بھی طریقہ ہے, ایک خانقاہوں کا بھی طریقہ ہے. جس طریقے سے آپ کو زیادہ لگاؤ ہو, جس طرف آپ کا دل زیادہ مطمئن ہو, آپ اس طریقے سے علاج کریں. لیکن تبلیغ میں آپ کو کوئی وہ تو آپ کو چلتے پھرتے جو زیادہ سمجھدار ہوگا اس کا علاج ہوگا, جو نہ سمجھ ہوگا اس کا کوئی طریقہ نہیں. جس طرح بے وقوف ہو 50 دفعہ 50 سال تک بھی دکان میں بیٹھ جائے, اس کو عقل مندی سمجھداری نہیں آئے گی. تو اس لیے جو ہے خاص ایک بزرگ سے اپنا پورا جو ہے علاج کروائیں. علاج کر کے آپ کامل ہو جائیں گے, پھر آپ کا بھی فیض ملے گا دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب Please.